السلام علیکم۔ مسلمان بھائیوں، میں آپ سے صرف 5 منٹ کا وقت چاہتا ہوں۔ اس 5 منٹ کو غنیمت سمجھ کر میری بات کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں زندگی دی، دنیا میں بھیجا، اور جو دنیا کی ہر چیز ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ یہ مسلمان کے لیے نہیں، اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ تو پوری انسانیت جو ہے، یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور یہ سب چیزیں تو اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو بنایا ہے، اور جب انسان دنیا میں تشریف لاتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی پہلے بھیج دیتا ہے۔ وہ چاہے روزی حلال کمائے، روزی حرام کمائے، چاہے جیسے کمائے، وہ انسان کی مرضی ہے، لیکن جو اللہ نے روزی بھیجی ہے وہ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اس کا رزق دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اور جب اللہ نے رزق دنیا میں بھیج دیا تو اب مسلمان کو چاہیے کہ اس کی ٹینشن نہ لے اور اس کے لیے فکر نہ کرے۔ اب کیا فکر کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اپنی عبادت کے لیے، تو اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نمازیں دی۔ اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نمازیں دی اور ان کا وقت رکھ دیا ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تو میرے دوستو، صرف ہمیں یہ 5 کام کرنے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنی خشوع اور خضوع کے ساتھ، ظہر کی نماز پڑھنی خشوع اور خضوع کے ساتھ، عصر کی نماز پڑھنی خشوع اور خضوع کے ساتھ، مغرب کی نماز پڑھنی خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور عشاء کی نماز پڑھنی خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ تو میں نے علماء سے سنا ہے اور میں نے کتاب میں پڑھا بھی ہے کہ جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی وہ نماز پڑھتے وقت یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی میں نے اللہ اکبر کہا اور مجھے معلوم ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے اور سلام پھیرنے تک میں نے کیا پڑھا مجھے معلوم ہے، اور میری نماز جو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ نماز سے اس طرح فارغ ہوتا ہے کہ جیسے وہ انسان ابھی دنیا میں تشریف لایا، یعنی ابھی پیدا ہوا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ پاک ہے، صاف ہے، بے عیب ہے، اور وہ معصوم ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تب کہ جب وہ اس نے نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی ہو، اور نماز میں اس کو معلوم ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے۔ آج کی نماز یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہہ کہ ہم نے نیت باندھ لی اور ہمارا دماغ جو ہے گھوم رہا ہے کہ میری دکان میں ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے کام پہ کیا اثر ہو رہا ہے، میرا کام چلے گا نہیں چلے گا، مجھے کتنی روزی کمانی ہے کتنی نہیں کمانی ہے۔ پورا دماغ جو ہے یہ گھوم رہا ہے پھرکنی کی طرح، اور نماز میں کھڑا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ نماز اللہ کو قبول نہیں ہوگی اگر نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوگا، نماز میں قرات نہیں پڑھیں گے، نماز میں رکوع سجدے صحیح نہیں ہوں گے، تو یہ نماز آسمان تک نہیں پہنچے گی، وہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔
اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نمازیں ایسی دی ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہو۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ عمرہ ہے، کچھ نہیں ہے جو اللہ سے بات کر سکے۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو نماز کے ذریعے اللہ سے ہم بات کرتے ہیں، اللہ سے ہم بات کرتے ہیں نماز کے ذریعے۔ اگر ہمیں کسی چیز کی حاجت ہے، ہمیں کوئی پریشانی ہے، ہمیں کوئی بیماری ہے، ہمیں اور کوئی پریشانی ہے، تو وضو کریں، اچھی طرح سے مصلی پہ کھڑے ہوں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ روزی دینے والا تو ہے، موت دینے والا تو ہے، حیات دینے والا تو ہے، پریشانی دینے والا تو ہے، دنیا کی ہر چیز تیرے علم میں ہے، موت کا ذمہ دار تو ہے، حیات کا ذمہ دار تو ہے، اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تیرے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ موت دے سکے۔ اگر تو زندگی دینے پر آئے تو کوئی موت نہیں دے سکتا، تو اگر تو موت دینے پر آئے تو کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ تو روزی دینے پر آئے تو کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ روزی چھین لے، تو اگر تو روزی چھیننے پائے تو پوری دنیا کے اندر کسی کے اندر طاقت نہیں کہ وہ روزی دے دے۔ جب ہم اللہ کے سامنے رو رو کر گڑا کر دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری سنے گا، کیونکہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہماری اپنی نمازیں ایسی ہونی چاہیے، خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہم اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارا حال ایسا ہونا چاہیے کہ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہمارا جو پروردگار نہیں ہے، کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے۔ اور کون ہو سکتا ہے جو ہماری سنے؟ کون ہے جو ہمارے دکھ اور تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ کون ہے جو ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ کون ہے جو ہماری بیماری کو دور کر سکتا ہے؟ کون ہے اگر ہمارے اندر بیماری ہے تو وہ شفا دیتا ہے؟ سوائے اللہ کے، اللہ ہی ہے جو شفا دینے والا ہے، جو بیماری دینے والا ہے، جو موت دینے والا ہے، جو حیات دینے والا ہے، جو روزی دینے والا ہے، جو دنیا کی ہر پریشانی دینے والا ہے، جو دنیا کی ہر پریشانی لینے والا ہے، وہ ایک اللہ ہے۔ اور اگر اللہ کو ہم چھوڑ کر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کسی اور کے آگے، تو پھر انجام بہت برا ہوگا۔ اور انجام کیا ہوگا؟ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جہنم کی آگ سلگ رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ جو آگ سلگائی جا رہی ہے اور پتھر اور انسانوں سے سلگائی جا رہی ہے۔ تو میرے دوستو، اور ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح کرے اور آپ کی بھی اصلاح کرے، وہ یہ ہے کہ نام اعمال کیا چیز ہے؟ نام اعمال کیا چیز ہے؟ نام اعمال وہ چیز ہے، میں دنیا کے اعتبار سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور میں بھی خود سمجھنا چاہتا ہوں۔ نام اعمال، جیسے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ ساری بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اگر میں دنیا میں رہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں تو یہ میری ایک ویڈیو بن رہی ہے۔ میں اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، نبی کی نافرمانی کر رہا ہوں، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا، نمازیں چھوڑ رہا ہوں، روزے ختم کر رہا ہوں، یعنی کہ اللہ کی ہر نعمتوں کا ناشکر کر رہا ہوں اور اللہ کے نبی سے محبت کی بجائے اللہ کے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہا ہوں، یہ ساری ویڈیو ہماری بن رہی ہے۔ میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوں اس کی ویڈیو بن رہی ہے، میں اچھا کام کر رہا ہوں اس کی ویڈیو بن رہی ہے۔ تو یہ ایک نام اعمال ہے۔ اگر میرے مرنے کے بعد میرا موبائل کھولا جائے گا، جو میں نے اس میں ریکارڈ کیا ہوگا وہ میرا علاوہ میرے مرنے کے بعد دنیا والے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے نے دنیا میں رہ کر کیا کرا۔ اسی طریقے سے ہمارے اچھے اعمال، ہمارے برے اعمال، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری برائی، ہماری زنا خوری، ہماری شراب پینے والی عادت، ہماری ہر طرح کی عادتیں جو بری عادتیں ہیں، جو محلے والے کو پریشان کیا، جو پڑوسی کو پریشان کیا، جو کسی کا مال لے کر نہیں دیا، یا جتنی بھی ہم نے برائی کی ہے وہ سب وہ جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہیں۔
ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، ہم نے ماں باپ کی فرما برداری کی ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کا نام ہے نام اعمال۔ جیسے میں اپنے موبائل میں کچھ ڈالوں گا میرے مرنے کے بعد کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے میں نے جو اچھے اعمال کیے ہیں وہ اللہ کے یہاں ایک ویڈیو بن رہی ہے، اور میرے مرنے کے بعد یوم القیامت جب حساب کتاب ہوگا اس حساب کتاب میں یہ میری ویڈیو چلے گی اور مجھے دکھایا جائے گا کہ دیکھ تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اگر میں کہوں گا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، تو وہ دکھائی جائے گی ویڈیو کہ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ تو نام اعمال وہ چیز ہے جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں اور وہ آخرت میں ہمارے سامنے لا کر رکھی جائے گی۔ جو ہم اپنے موبائل میں اچھی چیز ڈالیں گے، میں نے ایک حدیث بیان کی، وہ ویڈیو ریکارڈ ہو گئی، وہ کسی اور نے سنی، آپ نے سنی، سب نے سنی، اس سے فائدہ ہوا، الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس کا ثواب مجھے بھی پہنچے گا، قیامت تک مجھے پہنچے گا اور اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا۔ میں نے اگر اس کے اندر گانا ڈالا، میں نے کوئی برائی ڈالی، تو کل قیامت تک اس کی برائی جو ہے وہ میرا جو اکاؤنٹ ہے، میرا جو نام اعمال ہے اس میں برائی لکھی جائے گی، گناہ شامل ہوتے رہیں گے۔ اور اس ویڈیو کو جو دیکھ رہا ہے، جو اس سے یعنی جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس برائی سے، اس کے اوپر جو گناہ ہوں گے وہ اس کے اوپر بھی گناہ ہوں گے اور اس کو گناہ جو ہمارے اوپر بھی ہوں گے۔ اچھے اعمال ڈالو گے، اچھے اعمال سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور برے اعمال ڈالو گے آپ کو بھی نقصان ہوگا، مجھے بھی نقصان ہوگا، اور آپ سے زیادہ مجھے نقصان ہوگا کہ میں نے اس کے اندر برائی ڈالی ہے۔ یہ نام اعمال ہے جو دنیا میں بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک راہ پر نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔